پاکستان میں کاروبار کے لیے بہتر مواقع موجود ہیں، لیکن نظام کی پیچیدگی کی وجہ سے سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگانے سے ہچکچاتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے کچھ بہتری کی ہے، لیکن جو وعدے ہوئے تھے سارے پورے نہیں ہوئے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے اندرون ملک پروازوں کو بہتر بنانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار بارسلونا میں منعقدہ دنیا نیوز فورم کے شرکاء نے میزبان اثر جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آئیے آپ کو ادھر لیے چلتے ہیں۔ دنیا نیوز فورم کے سلسلے میں آج ہم موجود ہیں بارسلونا میں، اور بارسلونا میں ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد۔ آج بات ہوگی پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور کیا مسائل ہیں اس حوالے سے۔ تو آج ایک آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سٹیج پہ بھی کچھ دوست موجود ہیں جو خود بھی سرمایہ کاری نہ صرف پاکستان میں کرتے ہیں بلکہ انکریج بھی کرتے ہیں، اور دوسرا جو یہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں جو پاکستان میں جو ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب وہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ پاکستان چونکہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ٹف بھی ہے، ایزی بھی ہے، کیونکہ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں اور آپ کو وہاں کی واقفی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اوورسیز جو ہم ہیں اوورسیز اگر وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کا وہاں پہ سسٹم ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک غیر ملکی جو کہ اسپینش بندہ ہے یا ان کے لیے وہاں پہ کافی ٹف چیزیں ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے۔ کمپنی کے سٹارٹ سے لے کے، بزنس کے سٹارٹ سے لے کے، اور پھر آپ کو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے رکاوٹیں دی جاتی ہیں، لیکن اوورآل چونکہ ہم پاکستانی ہیں، چونکہ میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی یہاں پہ آتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ واپس جائیں، اور اگر ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک میں تو وہاں پہ ہم جا کے انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز جو نئی گورنمنٹ سے ان کی توقعات تھیں وہ کس حد تک پوری ہوئیں، اور دوسرا بزنس اپرچونٹیز کو آپ کیسے دیکھیں جی، اس گورنمنٹ سے جو اوورسیز اسپیشلی جو پاکستانی ہیں ان کو تو بہت زیادہ توقعات تھیں، جن پہ وہ ایٹ دا مومنٹ تو وہ پورا نہیں اتر رہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں بہتری بھی ہوئی ہے۔ جیسے اوورسیز کے لیے انہوں نے ابھی ایئرپورٹ پہ ایک نیا ڈیسک بنایا ہے جی اوورسیز کے نام سے، اس میں کچھ تو بہتری آ رہی ہے، اور اوبیسلی سارے معاملات تو حل نہیں ہو رہے، لیکن کچھ میں بہتری آئی ہے، کچھ میں ابھی اور ضرورت ہے۔ تو باقی پاکستان میں جیسے انویسٹمنٹ کا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی 2004 میں ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی پاکستان میں، ہم لے کر گئے جی، ہم نے سیارہ ٹیکسٹائل کے نام سے وہاں مل لگائی۔ مین آپ کو پتہ ہے ہمارا بزنس تو UK میں ہے، تو وہاں ہم نے ساری انویسٹمنٹ لے کر گئے۔ تو شروع میں تو بڑی مشکلات تھیں، لیکن اوبیسلی آہستہ آہستہ پھر ہم جیسے فیلڈ میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس کے حل بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھیں، ہم تو یہی سوچ کر گئے کہ اپنا ملک ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور میں یہ سب سے کہوں گا کہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں سے دیکھیں ہم یہاں دیار غیر میں جتنی دیر بھی رہیں ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں۔ اپنے ملک میں ہم جب جا کے انویسٹ کرتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں تو وہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور یہی میرے چاچو کا یہی ایم تھا کہ ہم یہاں سے لے کر کچھ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارے پلانس ہیں جی۔ تو ابھی ہم نے ریسٹورنٹ فیلڈ میں بھی وہاں شروع کیا ہے، ایک مارکن کے نام سے شروع کیا، میزبان کے نام سے۔ تو اس کے بعد ہمارا پلان ہے جی، اس کو ہم ایک ریسٹورنٹ کی ایک چین بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں جی جتنا ہو سکتا ہے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم اپنی کنٹریبیوشن جاری رکھیں گے۔ آپ کو بارسلونا آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میاں عامر محمود صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دنیا نیوز کے ذریعے ہمارے اوورسیز کے جو مطالبات، جو مسائل ہیں، ان کو حکومت بالا تک پہنچانے میں ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، جو خراج تحسین، جس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باقی ٹورسٹ جو ہے، ٹورزم کی بات، وہ ہمارے ملک میں بہت سی اچھی جگہ ہیں وہاں لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ اس میں سب سے جو مشکل، جو پریشانی والی بات ہے، ہماری حکومتوں نے، کوئی بھی حکومت رہی ہے اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہمارے پہاڑ، دریا ویران پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے قلعے ہیں جن کے اوپر ہم نئے ڈیزائن کی ٹائلیں لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہاں ہم رہتے ہیں پرانی جتنی بلڈنگ ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹورسٹ جو ہیں وہ بہت بڑا ایک معاشی ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ اس پہ اہم کردار اور رول ادا کریں۔ اس کے لیے ہمارے جو اوورسیز کے
مسائل جہاں ٹورزم کے ساتھ جو رابطہ رکھنا ہے وہ ہمارے جو ویلفیئر تاشی ہیں ان کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا ہمارے ملک میں ٹورزم کو بھیجنے کے لیے. ان کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کریں. حکومت کو چاہیے ان پر زور دے اور وہاں بھی ہمیں تحفظ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. میں بات کروں گا سیاحت کے حوالے سے, کیونکہ ہم بارسلونا جس شہر میں رہ رہے ہیں اس کی جو مین انڈسٹری ہے جو سب سے بڑی وہ سیاحت ہے. موجودہ گورنمنٹ میں جو پچھلے دنوں خبروں میں بھی دیکھ رہے تھے کہ اس حوالے سے کافی کام کر رہی ہے اور اس انڈسٹری کو آگے لے کے جا رہی ہے, لیکن اس میں کہنا یہ ہے کہ اس کو اگر صرف ہم اس لیے اس کو لے کے جائیں گے یہاں ٹورزم ہو, باہر سے لوگ آئیں, جب تک اس کو باقاعدہ ہم انڈسٹری کی شکل میں اس کو پروان نہیں چڑھائیں گے کہ صرف ٹورزم کو ٹورزم کرنے سے یا چند ہوٹل بنانے سے یہ کام نہیں چلے گا. اس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری سمجھ کے چلانا پڑے گا. جس طرح بہت ساری دوسری انڈسٹری ہے اس طرح ٹورزم ایک انڈسٹری ہے, اور اس انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ کام ہونے والا ہے پاکستان کے اندر. میں آپ کو کل کی بات بتاؤں, کل میں ڈاکٹر قمر کے ساتھ ایک ریڈیو پہ ٹورزم کے حوالے سے ایک اسپینش پروگرام میں تھے, تو وہاں پہ جو لوگ بھی پوچھ رہے تھے وہ کچھ لوگ جانا بھی چاہ رہے تھے. تو پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو باقاعدہ ٹورزم آرگنائز کرتا ہو. کسی بھی کمپنی کے ساتھ یہاں پہ ان کا کوئی لنک نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر انڈیا کا دیکھا جائے تو یہاں بہت ساری ایسی ٹریول ایجنسیاں اور بہت سارے ٹورزم والے ہیں جو پراپر ایک پیکج بناتے ہیں اور آپ کو 15 دن 10 دن 1 ہفتے کا پیکج دے کے وہ ٹورزم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر گورنمنٹ اگر اس چیز کو فروغ دینا چاہتی ہے اور اس چیز میں سیریس ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے یورپ کے جو ٹورسٹ لوگ ہیں وہاں پر جائیں اور وہاں کے لوگ یہاں پہ آئیں, تو اس کو ایک انڈسٹری کے طور پہ چلانا پڑے گا. اور انڈسٹری چلانے کے لیے جو سب سے بیسک چیز ہے, جو لوگ بھی اس انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ ان کو سہولتیں بھی دے, ان کو سبسڈی بھی دے. جب تک سبسڈی نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی بھی انڈسٹری پروان نہیں چڑھتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک وزارت صرف اس کے لیے بلانی چاہیے, ایک ایسا ادارہ ہو جو ٹورزم کو فروغ دے جیسے چوہان صاحب نے فرمایا, اور وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کرے. ہمارے دوست ہیں یہاں سے اسپین سے جو لے کے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو, طارق صاحب ہیں, عمیر ڈار لے کے گئے ہیں اور لوگ بھی ہیں, لیکن وہاں پہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے, بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. سروسز نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے تو ایئرپورٹ سے ہی لے لیں آپ, جب آپ پاکستان میں پہنچتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی وہاں پہ جو حالات دیکھتے ہیں ہم لوگ, تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ٹورزم آئے گی تو یہاں پہ کیا بنے گا. ہمارے ساتھ جب یہ سلوک کیا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ شکر ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ سی جی صاحب ہیں, یہاں پہ ویزے کا سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا, وہ تو بہت آسانی سے مل جاتا ہے. لیکن اب آگے سے پاکستان میں پہنچ کے ان کو جو سروسز چاہیے کہ وہ نہیں مل رہی ہیں, تو ایک وزارت بن جائے اس معاملے میں اور اس سلسلے میں, اور وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے. بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں, بڑے خوبصورت ایریاز ہیں, لیکن وہاں پہ سروسز نہیں ہے, اچھے ہوٹل نہیں ہیں, اور ہوٹل ہیں بھی تو ان کے پاس میں نے سنا ہے کہ سردیوں میں لوگ گئے ہیں ان کو ایک ہیٹر تک میسر نہیں ہے, فون سروسز میسر نہیں ہے. تو نیٹ ہونا چاہیے وہاں پہ. تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے ان کو انویسٹمنٹ کرنی ہے گورنمنٹ نے. جیسے چوہان صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ پہلے چٹی پھر ہٹی تو پھر کھٹی. تو یہاں پہ اسپین میں کیا ہے کہ آپ کو کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سروسز اچھی ملیں گی, جس وجہ سے یہ پاپولر ہے. تو ان سے سیکھیں, ان سے آ کے میٹنگز کریں. دوسرا یہاں پہ ٹورزم کے میلہ لگتا ہے یہاں پہ, باقی یورپ میں بھی لگتا ہے میرے خیال میں. وہاں پہ جا کے اپنا سٹال لگائیں, اپنے آفرز کریں, وہ یہاں کے ٹور آپریٹرز کے ساتھ رابطے کریں, ان کے ساتھ پیکج بنائیں اور اچھی آفر دیں. جب آپ ایجنسیز میں آفر لگائیں گے تب لوگ جائیں گے, کیونکہ جو ہمارے اپنے طور پہ ہم کتنی مشہوری کر سکتے ہیں, ہمارے کونسلیٹ یا ایمبیسیڈر اتنا کام نہیں کر سکتے. ٹور آپریٹر کا کام ہے یہ. ان کو پیکیجز دیں, ان کے ساتھ معاہدے کریں کہ بھئی آپ کو یہ آفر کریں گے, آپ جتنے لوگ بھیجیں گے اس کے بدل ہم آپ کو کمیشن دیں گے. بارسلونا میں جو ایک بڑی برانڈ ہے الکورتے انگلش, ادھر ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہے ان کے سٹال لگے ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر پاکستان کے جو آفیشیل ہے ہمارے ادھر, وہ اس طرح کی بڑی کمپنیز بڑے اداروں کے ساتھ مل کے, اور ادھر سے جب پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان میں مین تو ایئرپورٹ ہیں بڑے, کراچی, اسلام آباد. اس کے علاوہ اگر ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے جیسے ملائیشیا کی ایئر لائنز ہیں, انڈیا میں پورے ایشیا میں وہ چلتی ہیں, اس طرح کی ایئر لائن کے ساتھ بھی اگر رابطہ ہوگا تب جا کے پاکستان میں ٹورزم کو بہت زیادہ فروغ ملے گا. ٹورزم جو ہے اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ لیول پہ جس طرح سب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ پرسنل کیپیسٹی میں بھی ایک دو دفعہ ایک دو اسپینش دوستوں کو لے کے گیا ہوں, اور میرا ایک دوست ہے وہ ابھی اس نتیجے پہ پہنچا ہے, وہ ادھر سے ایک دن اس کو ایک سگورو جس کو کہتے ہیں نا انشورنس کمپنی, کہ ڈیتھ کے بعد
वो किधर दफन होना पसंद करेगा, तो उसने कहा मैं पाकिस्तान में दफन होना पसंद करूँगा। तो इस हद तक लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं जो इधर से जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हमारे मुल्क में अगर सहूलतों की कमी है लेकिन मोहब्बत की कमी नहीं है। हम जो कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन मोहब्बत के नए इलाके तो दरियाफ्त कर सकते हैं। इसलिए हम सब पे ये फ़र्ज़ है कि हम जिनको भी लेके जाएं उनके साथ इंडस्ट्रियल शेयरिंग तो होगी लेकिन लव शेयरिंग भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म थी, उसको 18 अमेंडमेंट के बाद ख़त्म कर दिया गया और उसको PTDC के अंडर कर दिया गया। तो वो काम तो हो रहा है लेकिन उसकी जो बाकायदा इंडस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री है, वो ख़त्म कर दी गई है। अमेरिका के बाद अमेरिका पहले नंबर पे था और इस वक्त बार्सिलोना और स्पेन दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जो टूरिज्म के हवाले से सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आता है, और GDP में जो शेयर है इसका वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट के हवाले से। उसके एतबार से जब आप पाकिस्तान का जायजा हम लेते हैं तो वहाँ बड़े फलाज नजर आते हैं। आप देखिए आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आज तक। दूसरी बात यह कि आपकी कोई नेशनल पॉलिसी आज तक नहीं बनी कि जो वाज़ेह और वाशिकाफ अल्फाज में ये डायरेक्शन दे सके कि हमने टूरिज्म को प्रमोट कैसे करना है। टूरिज्म के हवाले से बात किया तो हमारे मुल्क में एक बहुत अहम मसला जी इनसिक्योरिटी का। हमारे यहाँ जो है वो लाकानूनियत बहुत ज़्यादा है, और जो टूरिस्ट लोग हैं ख़ासकर जो यहाँ से लोग जाते हैं वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि वहाँ पे उनको उस तरह के राइट्स और उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो लोग एनॉयड हैं और वो लोग वहाँ पे ना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ना ही वहाँ पे वो टूरिज्म के हवाले से जाना चाहते हैं। मैं तो ये बात करूँगा कि हमारे मुल्क में टूरिज्म के हवाले से जो है वो इनसिक्योरिटी अगर किसी हद तक एलिमिनेट हो जाए तो दैट्स अ गुड वे कि हम उसको प्रमोट कर पाएँ। ऑन द पेपर अभी तक बहुत कुछ देखा हमने, टू मनी टॉक्स, टू मनी प्रोमिसेस, लेकिन रियलिटी अभी कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। बाकी अभी जो कमर साहब ने बात की सिक्योरिटी की, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ या बाकी दोस्तों को भी कि जो भारत है वो भी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा गैर महफूज मुल्क है। रात 11-12 के बाद कोई अकेली और उधर बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन उसमें भी देखें कि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सबसे पहले एक दोस्त ने बात की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। सबसे पहले लोकल टूर ऑपरेटर बनाए जाएं, फिर इधर लोकल जो टूर ऑपरेटर है स्पेन में, UK में या दूसरी दुनिया में उनसे रब्ता किया जाए, उनका आपस में कनेक्शन हो, क्योंकि ये लोग किसी हमारे बंदे के पास नहीं आएंगे कि मैंने पाकिस्तान जाना, चलो यार आप मुझे ले चलें। ये जो उनके लोकल टूर ऑपरेटर हैं जो पिछले 10 साल 15-20 साल जो चेन्स काम कर रही है फ्रॉम लॉन्ग टाइम, उनके पास जाएंगे और उनको पूछेंगे, वो उसके पास पैकेज होगा, उसके पास सारी चीज़ें होंगी, वो आपको देगा, लोकल से रब्ता करेगा, फिर उनका मामलात होंगे। दुनिया न्यूज़ फोरम का सिलसिला जारी है। पहला हिस्सा आपने देखा जिसमें लोगों ने सियाहत पे भी बात की और कुछ जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात हुई। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि मायूसी फैल रही है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पे बेहतर हो रही हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दूसरे पार्ट पे आपके साथ हाजिर होंगे।